للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ دروشی پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کریم کا کروڑ کروڑ شکر ہے جس کی عطا اور توفیق سے آج ہم 8 ذوالقعدۃ الحرام 1445 ہجری بمطابق 17 مئی 2024 کا یہ جمعہ مرکزی جامع مسجد انواری ممتاز آباد ملتان شریف میں رہتے ہوئے اس کی برکتیں لوٹ رہے ہیں۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے حج کا ثواب دلانے والے اعمال۔ حجاج کرام کچھ مدینہ منورہ میں پہنچ گئے، کچھ مکہ المکرمہ میں، کچھ ابھی اپنے اپنے علاقوں میں تیاریوں کے مراحل میں ہیں، کچھ سفر پر جا رہے ہیں، کچھ جا چکے ہیں، کچھ جانے کی تیاریوں میں ہیں۔ دل میں تمنا ہر مسلمان کی ہوتی ہے کہ اللہ کریم ہمیں بھی حج کی سعادت عطا فرمائے، عمرہ پہ لے جائے، لیکن مالک کا نظام ہے جس کو وہ رب چاہتا ہے بلاتا ہے، پھر اسے مال و دولت کی فراوانی بھی دیتا ہے، اخراجات بھی عطا کر دیتا ہے، نظام بھی بنا دیتا ہے، جانے کی تیاریوں میں صحت و تندرستی بھی عطا کر دیتا ہے، فراغت بھی دے دیتا ہے۔ تو خوش قسمت وہ بندہ ہے جو حج فرض ہونے کے بعد فوراً حج کر لے، ٹال مٹول نہ کرے، فوراً حج پہ روانہ ہو جائے۔ حالات بدلتے ہوئے کوئی دیر نہیں لگتی، مالک جب دینا جانتا ہے تو وہ لینا بھی جانتا ہے، وہ مالک دیتے بھی دیر نہیں لگاتا اور لیتے بھی دیر نہیں لگاتا۔ حج فرض ہو جائے اور حج کے مہینے آ جائیں اور قانون کے مطابق درخواست بندہ دے دے، جب روانگی کا وقت آئے تو بندہ روانہ ہو جائے۔ خیر، موضوع ہمارا آج یہ ہے کہ حج کا ثواب دلانے والے اعمال۔ صحابہ کرام کی کیا مدنی سوچ اور کیا ان کا ذہن، کیا ان کا دماغ کام کرتا تھا کہ انہوں نے رسول اللہ کی بارگاہ میں ایسے ایسے مسائل پوچھے اور کریم آقا نے ایسے ایسے جوابات عطا کیے، قیامت تک آنے والی امت اس سے فائدہ اٹھاتی رہے گی۔ سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، فرماتے ہیں ایک مرتبہ ہم نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اہل ثروت جنہیں مال و دولت کی کثرت عطا ہوئی ہے اور وہ ثواب کمانے میں ہم سے آگے نکل گئے، ارشاد فرمایا وہ کیسے؟ عرض کی جانے کائنات وہ حج کرتے ہیں، ہم حج نہیں کر پاتے، وہ فلاں مالی عبادت کرتے ہیں، ہم وہ مال نہیں رکھتے، ہم وہ کام نہیں کر پاتے، وہ مالی عبادات جو وہ لوگ کرتے ہیں ہم نہیں کر پاتے، اس لیے وہ ہم سے آگے نکل گئے۔ اب یہ صحابہ کرام کا خوبصورت شوق ذوق دیکھیے، حاجی حج کے لیے جاتے ہیں، یہ مالی طاقت نہ ہونے کی وجہ سے نہیں جا پا رہے، تڑپتے ہیں، مچلتے ہیں، روتے ہیں، بلبلاتے ہیں کہ ہم رہ گئے اور وہ چلے گئے، ہم رہ گئے اور وہ چلے گئے۔ اللہ اکبر۔
تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان صحابہ کرام علیہم الرضوان سے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ اگر تم اس پر عمل کرو تو جو فضیلت ان حج اور دیگر مالی عبادات کرنے والوں کو ملتی ہے اس سے بھی زیادہ فضیلت تمہیں مل جائے۔ کیا بات ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیا کرو، یہ اس سے بھی زیادہ فضیلت والا کام ہے۔ کیا بات ہے جناب، کیا بات ہے جناب۔ اب مبارک وہ لوگ ہیں جو حج کی تیاریاں کر کے جا چکے، جو جا رہے ہیں، جو راستے میں ہیں، کچھ مکے کچھ مدینے میں ہیں۔ حج کے ایام جوں قریب آ رہے ہیں، حجاج مکہ مدینہ میں پہنچنا شروع ہو گئے۔ خوش قسمت لوگ وہ جن کی درخواستیں نکل آئیں، خوش قسمت لوگ وہ جو تیاریاں مکمل کر چکے، یہاں پہنچ چکے۔ اب جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کو چاہیے کہ حج کا ثواب دلانے والے اعمال پہ غور کر لیں۔ یا اللہ مجھے حج پہ بلا، وہ مالک جب چاہے بلائے گا۔ لیکن اب یہاں پر ہے نا، تو ہر نماز کے بعد یہ تسبیح فاطمہ پڑھنے کا معمول بنا لیجئے کہ مالک کائنات حج کا فریضہ انجام دینے والوں کو جو ثواب دیتا ہے اس سے بھی زیادہ ثواب گھر بیٹھے ہی آپ کما سکتے ہیں، اور کوئی بعید نہیں ہے۔ یہ پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث میں نے جو آپ کے سامنے پڑھی ہے، سنن الکبریٰ کی حدیث پاک ہے، اور حدیث کا نمبر ہے 9902 نمبر حدیث کا ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے۔ اور اب ہم غفلت کے مارے کریں تو کرے کیا، ہم تو یہاں سلام پھیرتے ہیں اور ذکر و اذکار دعا مانگنے کی بھی زحمت گوارا نہیں کرتے کہ دعا ہی مانگ لیں۔ چلو اجتماعی طور پر اکٹھے ہوئے ہیں تو چند منٹوں کی بات ہے، اجتماعی دعا ہو جائے گی، نہ جانے کس کی آمین کے صدقے ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو دعا مانگنے کی بھی ہم تو زحمت گوارا نہیں کرتے۔ تسبیح فاطمہ کون پڑھے؟ نماز باجماعت پڑھی جائے تو پھر اس کے بعد تسبیح فاطمہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہنے والے کو حج کی فضیلت سے بھی زیادہ ثواب مالک کائنات عطا فرما دیتا ہے۔ اس سے ایک بات یہ پتہ چلی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا وہ ذوق تھا، وہ شوق تھا، یہ نہیں کہ یا اللہ یا رسول اللہ وہ امیر لوگ ہیں، ان کے مکانات اچھے ہیں، کوٹھیاں اچھی ہیں، بنگلے اچھی ہیں، باغات ہیں، مویشی جانور زیادہ ہیں، رقبہ زیادہ ہے، لباس اچھا ہے، جوتے اچھے ہیں، کھاتے اچھے ہیں، پیتے اچھے ہیں، ہم محروم ہو گئے۔ فرمایا یہ تو بات ہی نہیں ہے۔ وہ تو کہا وہ نیکیاں کماتے ہیں مال کے ذریعے، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، غریبوں کی امداد کرتے ہیں، یتیموں کا بھلا کرتے ہیں، اس معنی میں ہم یہ کام نہیں کر سکتے، اس لیے وہ آگے نکل گئے۔ تو وہ آگے جو نکلے، لیکن کریم آقا نے فرمایا تم بھی پیچھے نہ رہو، تم یہ کام کرنا شروع کر دو، اللہ کریم تمہیں بھی یہ ثواب عطا فرمائے گا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ ذرا اونچی آواز میں پڑھ سکتے ہیں جناب؟ اب آگے آئیے سنیے ذرا، حج کا ثواب دلانے والے اعمال میں ایک عمل یہ بھی ہے، اور کمال کا عمل ہے، کمال کا عمل ہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو 100 مرتبہ صبح 100 مرتبہ شام کو سبحان اللہ پڑھا کرے تو یہ 100 حج کرنے کے برابر ہے۔ کیا بات ہے جناب، کیا بات ہے جناب، کیا بات ہے جناب، کیا بات ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، جس کو امام ابو عیسیٰ ترمذی علیہ رحمہ نے اپنی جامع ترمذی کتاب الدعوات کے حدیث نمبر 3471 میں یہ ارشاد فرمایا، 100 مرتبہ صبح 100 مرتبہ شام سبحان اللہ پڑھنے والے کو اللہ کریم
100 حج کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ ذرا بلند آواز سے پڑھیے گا سبحان اللہ، تھوڑا اور بلند آواز سے پڑھیے گا جناب، کیا بات ہے، سبحان اللہ الکریم۔ اب سبحان اللہ پڑھنے میں کتنی دیر لگتی ہے، اور ایک تسبیح کرنی ہے سبحان اللہ کی۔ اب وہاں فرمایا گیا کہ تسبیح فاطمہ پڑھیں گے ہر نماز کے بعد، اور یہاں فرمایا صبح و شام۔ تو گویا میرے شیخ کامل امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال ذوالفضل والکمال الیاس قادری صاحب کہتے ہیں، ذکر و درود ہر گھڑی ورد زباں رہے، میری فضول گوئی کی عادت نکال دو۔ فضول بک بک کرنے کی عادت نکلے گی تو کلمہ نصیب ہوگا، فضول بک بک کرنے کی عادت نکلے گی تو سبحان اللہ پڑھنا نصیب ہوگا، فضول بک بک کرنے کی عادت نکلے گی تو جناب والا اللہ کا ذکر نصیب ہوگا۔ یہ ہاتھ میں تسبیح رکھنے کی عادت بنے اگر، تو یہ تسبیح بزرگوں نے کہا بندے کی لگام ہے۔ یہ اکاؤنٹ کرنے والی کاؤنٹر تسبیح بھی ہوتی ہے، وہ لے لیجئے، وہ جب ہاتھ میں ہوتی ہے تو بندہ کچھ نہ کچھ پڑھ ہی لیتا ہے۔ اب یہ لگام اگر ہمارے منہ میں آ جائے تسبیح کی، اور تسبیح میں پھر اللہ کا ذکر بندہ کرتا رہے، کبھی سبحان اللہ پڑھے، کبھی الحمدللہ پڑھے، کبھی اللہ اکبر پڑھے، کبھی لا الہ الا اللہ پڑھے، کبھی استغفر اللہ پڑھے، استغفر اللہ، تو گویا ذکر و درود کی عادت بن جائے گی۔ ہمارے ہاں پہلے بزرگ تھوڑا عرصہ پہلے چلے جائیں، جب یہ موبائل کی بیماری نہیں آئی تھی، تو جب لوگ نماز سے فراغت پاتے تو تسبیح جیب سے نکالتے، وہ تسبیح سکون سے پڑھتے اور تسبیحات پڑھتے، بلکہ بعض مرتبہ ہزار مرتبہ بھی درود پاک پڑھا جاتا، 2,000 مرتبہ بھی لوگ پڑھتے، 5,000 بھی پڑھ لیتے۔ ہم نے کتابوں میں تو 10,000 کی روایتیں پڑھی ہیں، 20,000 مرتبہ درود پاک پڑھنے والے لوگ بھی ہیں، اور بعض اکابرین امت تو وہ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں 1.25 کروڑ مرتبہ بھی درود پڑھا ہے۔ اب اکاؤنٹ کریں آپ کہ روزانہ کی بنیاد پر کتنا درود پڑھیں گے اور پوری زندگی میں کتنا ہو جائے گا، تسبیحات کتنی پڑھیں گے۔ تو بہرحال موضوع آج یہ ہے، حج کا ثواب دلانے والے اعمال۔ حج کرنے والے تو مزے لوٹ رہے ہیں، لیکن محروم ہم بھی یہاں نہ رہیں۔ حج کا ثواب پانے کے لیے ہمیں بھی یہ اعمال کرنے چاہیے جو میں ذکر کرنے کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بڑا پیارا عمل بتایا جس کے کرنے سے حج کا ثواب بآسانی، وہ بھی مقبول حج کا ثواب ملتا ہے۔ کیا بات ہے جناب، کیا بات ہے۔ کریم آقا رحیم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب اولاد اپنے ماں باپ کی طرف رحمت کی نظر سے دیکھے تو اللہ پاک اس کے لیے ہر نظر کے بدلے ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ پھر فرمایا، صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ دن میں 100 مرتبہ دیکھے، ارشاد محبوب ہوا، ہاں اللہ پاک سب سے بڑا، سب سے زیادہ پاک ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ شعب الایمان کی حدیث پاک ہے، 7856 نمبر حدیث ہے۔ اب اولاد کے لیے کیا ضروری ہو گیا؟ صبح سویرے اٹھے، ماں کا چہرہ دیکھے، غصے سے نہیں کہ اس نے ناشتہ نہیں بنایا ابھی، غصے سے نہیں کہ اس نے ابھی کپڑے استری نہیں کیے، غصے سے نہیں کہ میری مرضی کا سوٹ پریس نہیں کیا، نا، یہ محبت بھری نگاہ کرے۔ کیا بات ہے۔ اور دل میں نیت کرے کہ میرے کریم نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے، ماں کے چہرے کو دیکھنا یا باپ کے چہرے کو دیکھنا یا دونوں کے چہرے کو دیکھنا، یہ مقبول حج کا ثواب ہے۔ یہ میں نیت کر کے صبح سویرے حج کا ثواب پا رہا ہوں۔ کیا بات ہے جناب، کیا بات ہے جناب۔ اب پھر نگاہ ڈالے، اور وہ ماں بھی تو پوچھے گی آج تو دیکھ کیوں رہا ہے؟ آپ محبت سے جواب کہیں گے، امی جان میں تو حج کا ثواب کما رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور ماں کی طبیعت کتنی راضی ہو جائے گی، باپ کی طبیعت کتنی راضی ہو جائے گی۔ وہ باپ تو بیٹے کی مسکراہٹ کو دیکھتے ہوئے ترس گیا کہ بیٹا کبھی میرے ساتھ مسکرا کر بھی بات کر لے، بیٹی کبھی مسکرا کر بھی بات کر لے، لیکن کیا بعید ہے
کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک پہ عمل کرنے سے ہمیں تو مقبول حج کا ثواب ملنا ہی ملنا ہے نا۔ ماں باپ کی رضا بھی اللہ عطا فرما دے گا، ماں بھی راضی ہو جائے گی، باپ بھی راضی ہو جائے گا۔ جب ماں راضی ہو جائے، باپ راضی ہو جائے تو پھر مزے ہی مزے آ گئے۔ تو اب دن میں 100 مرتبہ اگر دیکھ لیں تو 100 حج کا ثواب ہم کمانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ گویا ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا محبت کی نظر سے مقبول حج، یہ نہیں کہا کہ وہ نامقبول ہے، مقبول حج کا ثواب ہے۔ تو جو حج کرنے گئے تو مرحبا، خوش آمدید، جی آئیں۔ سرکار کے دربار میں جو پہنچ گئے، اللہ کے گھر میں پہنچ گئے، بڑے مبارک لوگ ہیں، لیکن جو پیچھے رہ گئے ہیں صرف یہی تسبیحیں پڑھتے رہے کہ اللہ ہمیں بھی لے جائے۔ بھئی جب مالک لے جائے گا دعا کرنی چاہیے، لیکن گھر میں بیٹھے ہوئے بھی حج کا ثواب کما سکتے ہیں۔ اب یہ میں آپ کے سامنے وہ اعمال رکھ رہا ہوں کہ جن کے کرنے سے بندے کو حج کا ثواب اللہ عطا فرما دیتا ہے۔ تو ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا بھی، صبح سویرے ہو یا دن کے وقت میں ہو یا رات کے وقت میں ہو، محبت کی نظر سے کوئی چہرے کو تک لے تو اللہ مقبول حج کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اب سنیے ذرا، یہاں وہ لوگ جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے، کریم آقا نے ان کو بھی محروم نہیں کیا۔ جن کے ماں چلی گئی یا باپ چلا گیا، اب وہ کہتے ہیں کہ ہم کیا کریں، ہمارے ماں باپ تو ہے نہیں کہ ہم ان کے چہرے کو دیکھیں تو اللہ ہمیں بھی ثواب عطا فرما دے مقبول حج کا۔ کریم آقا نے ان کے لیے خصوصی پیکج رکھا۔ میرے کریم آقا نے فرمایا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا کسی کو بھی آپ نے محروم نہیں کیا۔ اور یہاں تک میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، فرمایا سنو لوگو، بڑی توجہ سے سنو، فرمایا جو اپنے والدین دونوں یا دونوں میں سے جو وفات پا گیا، بندہ ثواب کی نیت سے ان کی قبر کی جا کر زیارت کر لے تو اللہ اسے بھی مقبول حج کا ثواب دے گا۔ سبحان اللہ کی تسبیح اونچی پڑھیے ذرا، تھوڑا سا اس سے بھی اونچا پڑھ سکیں گے آپ؟ اب ایک تو ماں کی زیارت ہے، باپ کی زیارت ہے، رحمت کی نظر، محبت کی نظر ڈال کر کی مقبول حج کا ثواب۔ چلیے اگر یہ نعمت ہم سے چھن گئی، قبر میں چلے گئے تو کوئی بات نہیں، کریم آقا نے فرمایا ایک چلا گیا یا دونوں چلے گئے، ان کی جا کے قبر کی زیارت کرو، نیت کرو کہ اللہ ہمیں مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے۔ تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرما دیا اللہ اسے مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور جو جمعے کے دن اپنی ماں یا باپ یا دونوں میں سے کسی ایک کی قبر کی زیارت کرے، سورہ یاسین پڑھے، تو کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ بخشش کا پروانہ عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ الکریم۔ تو صبح سویرے ماں باپ کے چہرے کی زیارت کرنا، محبت کی نگاہ کر کے مقبول حج کا ثواب، ماں باپ چلے گئے دنیا سے، قبر کی جا کے زیارت کرنا، مقبول حج کا ثواب، لیکن نیت ثواب کی ہونی چاہیے۔ تو پھر مالک کائنات آسانیاں ہی آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سنیے جناب والا، حج کا ثواب دلانے والے اعمال میں ایک عمل یہ بھی ہے، اور اتنا پیارا عمل ہے، اتنا پیارا عمل ہے کہ دل کرتا بندہ جھوم جھوم کر اس حدیث کو بار بار پڑھے اور جھومتا رہے۔ میرے کریم آقا رحیم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذخیرہ حدیث میں سے ہے ابو داود شریف، یہ سیاستہ کی معتبر کتاب ہے، حدیث کا نمبر ہے 558۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ، بیان کرتے ہیں کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا جو گھر سے پاک ہو کر جماعت سے فرض نماز پڑھنے جاتا ہے اس کا ثواب احرام باندھنے والے حاجی کی طرح ہے، اور جو چاش کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد کی طرف جائے تو اسے عمرہ کرنے والے کی طرح ثواب دیا جاتا ہے۔ اب نماز پڑھنے تو ہم آئے، جمعہ بھی فرض ہے آپ پر، آپ اور میں کوئی مسافر تو ہیں نہیں،
تو جمعے کی نماز ہم پر بھی فرض ہے، اور اگر نیت کر کے چلے کہ یہ فرض کی ادائیگی کے لیے جا رہے ہیں اور گھر سے ہی وضو کر کے چلے، گھر سے ہی پاک صاف ہوئے، وضو کیا، اب اس حاجی کی طرح بن گئے جس نے احرام باندھا ہوا ہے۔ کیا بات ہے جناب، کیا بات ہے جی، صحیح ستہ کی حدیث ہے، صحیح ستہ کی حدیث ہے، احرام باندھنے والے حاجی کی طرح بن گئے جناب۔ سبحان اللہ الکریم، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور فرمایا گیا جب اس نے نماز پڑھ لی، پھر چاش کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد کی طرف جائے تو اس کا ثواب عمرہ کرنے والے جتنا اللہ کریم اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ تو گویا حج پہ جانا بڑی سعادت ہے۔ اللہ حج فرض کر دے تو فرض میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، جیسے ہی اللہ استطاعت دے دے، مال و دولت دے دے، اتنا دے دے کہ بندہ آنے جانے کے اخراجات اور گھر کا نظام چلانے کے اخراجات اس کے پاس ہو جائیں، تو تاخیر کیے بغیر حج کی طرف چلا جائے، اور درخواست دے دے، درخواست نکل آئے جو حج کی طرف چلا جائے۔ اگر باوجود قدرت سارا کچھ ہونے کے باوجود بھی جو حج نہیں کرتا، میرے کریم آقا رحمت والے مصطفیٰ ہیں، لیکن وعید سناتے ہوئے فرمایا پھر یہ بعید نہیں ہے کہ وہ یہودی ہو کر مر جائے یا نصرانی ہو کر کے مر جائے۔ تو بھائی جان، حج فرض ہو گیا، جلدی کیجئے، اہتمام کیجئے، درخواست دیجئے، درخواستیں نکل آئی، آئندہ سال کے لیے اہتمام کیجئے اور جلدی جلدی اس کا رخت سفر باندھنے کی نیت فرمائیے، اور پھر اللہ کے پاک گھر کا جا کر کے حج کیجئے۔ تو بہرحال جو نہ جا سکے، کریم آقا نے ان کو بھی محروم نہیں کیا۔ شروع میں نے حدیث پڑھی ہے، غریب صحابہ نے مالداروں سے رشک کیا، اور وہ رشک کیا تھا، حسد نہیں کی تھی، یہ شروع میں پڑھ چکا ہوں میں، اللہ اکبر۔ اب مسجد میں آنا یہ بھی عبادت، مسجد میں بیٹھنا یہ بھی عبادت، مسجد میں نماز کا انتظار کرنا یہ بھی عبادت، مسجد میں بیٹھ کر کے قرآن و سنت کی بات سیکھنا یہ بھی عبادت، مسجد میں آ کر کے نماز باجماعت پڑھنا اس کا تو قرآن کریم حکم دے رہا ہے، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، فرمایا اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ گویا نماز کو باجماعت پڑھنا تنہا نماز پڑھنے سے 27 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ تو یہ بھی گویا حج کا ثواب پانے کا بہترین ذریعہ بن گیا۔ اب آئیے حج کا ثواب پانے والے جو اعمال ہیں ان کی طرف میں بڑھ رہا ہوں، اور بڑھتے بڑھتے ہم یہاں تک پہنچ گئے۔ اب یہ تو بندہ وہ اعمال کرنے میں کامیاب ہو جائے جو حج کا ثواب دلانے والے اعمال ہیں۔ بڑی پیاری حدیث پاک ہے، یہ بھی ترمذی کی حدیث ہے، اور ابواب السفر میں امام ترمذی اس کو لے کر کے آئے ہیں، 586 نمبر حدیث کا ہے۔ میرے کریم آقا کے صحابی ہیں سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرے، پھر مسجد میں بیٹھا رہے، اللہ کا ذکر کرتا رہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، پھر وہ 2 رکعت نماز پڑھے جس کو اشراق کہتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھے، اس کے لیے ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے جناب، کیا بات ہے۔ اب اس بات کو حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 مرتبہ فرمایا، تامتن تامتن تامتن۔ اور لوگوں، یہ مکمل حج و عمرے کا ثواب ہے، مکمل حج و عمرے کا ثواب ہے، مکمل حج و عمرے کا ثواب ہے۔ گویا فجر کی نماز تو پڑھنی ہے، تو ذکر و درود میں مصروف ہو گئے، تو ہم نے سورج نکلنے کا انتظار کیا، سورج نکل آیا، 20 منٹ کے بعد 2 رکعتیں پڑھ لی، اشراق کی، تو اللہ حج اور عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ذرا اونچی آواز میں بول سکیں گے سبحان اللہ؟ اب حج پر جانا بڑی سعادت کی بات ہے، مالک ہمیں لے جائے، تمنا ہے ہر مسلمان کی۔ وہ کون سا مسلمان ہے جس کے دل و دماغ میں یہ حسرت نہیں ہے کہ میں حج پہ نہ جاؤں؟ ہے تمنا، لیکن مالک جب چاہے گا لے جائے گا۔ لیکن یہاں رہ کر بھی حج و عمرے کا ثواب پانے والے اعمال تو ہیں۔ فجر کی نماز، وہ جناب کہاں فجر کی نماز، اچھے خاصے نمازی فجر کی نماز میں سستی کر جاتے ہیں، اور آج کل تو ویسے بھی ٹھنڈی میٹھی نیند صبح کے وقت میں جھونک کے نیند کے آ رہے ہوتے ہیں، اٹھنے کو دل نہیں کر رہا ہوتا، شیطان میٹھی نیند سلانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، لیکن بندہ تھوڑی ہمت کر کے اٹھ جائے
اور وضو کر لے، ساری سستیاں دور ہو جاتی ہیں۔ وہ جتنے اعمال صبح کرنے والے ہیں فجر کی نماز کے بعد کر سکتا ہے، پورا دن پھر اس کا سکون سے گزر جاتا ہے۔ تو یہ حج و عمرہ کا ثواب پانے والے اعمال کی بات کرتے ہوئے میں آگے بڑھ رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حج کا ثواب دلانے والے اعمال میں ایک عمل یہ بھی ہے، غور سے سنیے گا، توجہ سے سنیے گا، بہت پیارا عمل ہے۔ اس کے راوی بھی حضرت سیدنا ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ فرماتے ہیں اللہ کے آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو صبح کو مسجد کی طرف جائے اور بھلائی سیکھنے یا سکھانے کی نیت کا ارادہ رکھتا ہو، اسے اللہ کریم کامل حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ کیا بات ہے! مسجد میں آنا، تیاری کر کے احرام باندھنے والے حاجی کی مثل، نماز پڑھنا، پھر اشراق کے چاش میں بیٹھنا، اشراق پڑھنا، حج و عمرے کا ثواب، پھر یہ نماز کی تیاری کر کے آنے والا بھلائی سیکھنے کی نیت کرتا ہے۔ مسجد میں جاؤں گا، نماز پڑھوں گا، امام صاحب درس حدیث دیں گے، درس قرآن دیں گے، درس فقہ دیں گے، مسائل سکھائیں گے، تو میں بیٹھ کر کے سیکھوں گا۔ یہ فرمایا کامل حج کا ثواب اللہ کریم عطا فرما دیتا ہے۔ اور ہمارے ہاں عمومی طور پر مساجد میں جہاں جہاں دعوت اسلامی کے ائمہ کرام ہیں، تو وہاں نماز فجر کے بعد تفسیر سیکھنے سکھانے کا حلقہ لگتا ہے، اور تفسیر کے حلقے میں 3 آیات بینات، کم از کم قرآن کریم کا ترجمہ، تفسیر سیرات الجنان فی تفسیر القرآن میں سے پڑھنے کا معمول ہوتا ہے۔ تو یہ بھلائی سیکھنے کے جو ارادے سے آیا، یقیناً وہ مدنی حلقے میں بیٹھ گیا کر کے۔ اب مدنی حلقے میں بیٹھا تو اس نے بھلائی سیکھنے کے لیے قرآن سیکھا، تفسیر سیکھی، حدیث سیکھی، اور یہاں ورد و وظائف سیکھے، کوئی دعا یاد کر لی، کوئی بیٹھ کر کے قرآن کریم کی سورت چھوٹی یاد کر لی یا بڑی یاد کر لی، یا کوئی آیت کریمہ یاد کر لی، تو گویا یہ فضیلت سے خالی عمل نہیں ہے، کامل حج کا ثواب ہے۔ ذرا اونچی آواز میں سبحان اللہ سنائیے۔ بڑی مہربانی جناب، بہت مہربانی جناب۔ اب سنیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا۔ بڑی خوبصورت حدیث ہے، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جمعے کی نماز مساکین کا حج ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے! اب مساکین کون ہیں؟ جو جا نہیں سکتے، غریب، غربا، نادار لوگ۔ تو نماز جمعہ مساکین کا حج، اور ایک روایت میں یہ ہے جمعے کی نماز غریبوں کا حج ہے۔ سبحان اللہ! تو کیا بات ہے جناب، کیا بات ہے! اسی طرح حدیث پاک میں ہے، جو اپنے کسی مسلمان بھائی کی حاجت پوری کرنے کے لیے چلا، جب تک وہ فارغ نہ ہو جائے، پوری کرنے جاتا ہے، اللہ پاک اس پر 75,000 فرشتوں کے ذریعے سایہ فرماتا ہے۔ یہ غریب کی امداد کرنے چلا، محتاج کی امداد کرنے چلا، حاجت مند کی امداد کرنے چلا، تو یہ 75,000 فرشتوں کے ذریعے سایہ فرماتا ہے، اور وہ فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اور وہ فارغ ہونے تک اللہ کی رحمت میں غوطہ زن رہتا ہے۔ جب وہ اس کام سے فارغ ہوتا ہے تو اللہ پاک اس کے لیے ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو آج میں نے آپ کے سامنے کچھ وہ اعمال رکھے ہیں کہ جن کے اعمال کرنے کی وجہ سے مالک کائنات حج کا ثواب عطا فرما دیتا ہے، اور بعض اعمال وہ ہیں جن میں عمرے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے، بعض اعمال وہ ہیں جن میں مالک کائنات حج و عمرہ دونوں کا ثواب عطا فرما دیتا ہے، اور بعض اعمال وہ رکھے کہ چلا بندہ گھر سے نماز کی تیاری، فجر کی تیاری کر کے چلا، وضو کر کے چلا، تو وہ احرام باندھنے والے حاجی کی مثل ہو گیا۔ اور بعض روایت یہ بھی پڑھی ہیں کہ جو صبح سویرے محبت بری نگاہ سے ماں کے چہرے کو دیکھ لے، باپ کے چہرے کو دیکھ لے، اللہ اسے بھی حج کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اور جس کے ماں باپ نہ ہوں، یہ بھی حدیث پڑھی میں نے، کہ پھر وہ اپنے ماں یا باپ یا دونوں میں سے ایک کی قبر کی زیارت کو آئے، اللہ اسے بھی مقبول حج کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ تو آج ہمارا موضوع رہا حج کا ثواب پانے والے اعمال۔
اللہ یہ اعمال مجھے بھی کرنے کی توفیق عطا فرما دے، آپ کو بھی یہ اعمال کرنے کی مالک توفیق عطا فرما دے، عرشوں کا مالک توفیق دے، استطاعت بھی عطا فرما دے، طاقت بھی دے کہ ہم حج کرنے جائیں اور اللہ کا پاک گھر دیکھیں، مدینہ المنورہ میں جائیں تو رسول اللہ کا روزہ دیکھیں، میدان عرفات کی حاضریاں ہوں، مزدلفہ کے مزے ہوں، مینا کے مزے ہوں، اور حاجیوں کے ساتھ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک کی صدائیں بلند ہوں۔ اللہ کریم عمل کی توفیق سے مالا مال کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔